حضرت سیدنا شہزادہ بطول نواس رسول سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آپ میدان کربلا کے اندر تشریف فرما تھے تو یزید کا کرندہ آیا، اس نے کہا اے حسین بن علی، دو باتیں ہیں، ان میں سے ایک کو ضرور اختیار کرنا پڑے گا، تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ پہلی تو یہ کہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دو اور اس کی بیعت قبول کرو، اسے معاذ اللہ خلیفہ برحق تسلیم کرو۔ ایک صورت یہ ہے، اگر یہ نہیں کرتے ہو تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام علی مقام نے فرمایا اے یزید کے قاصد، اگر میں جنگ کرنے کے لیے آتا تو پھر آپ نے یزید کے قاصد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اگر جنگ کرنے کے لیے آتا تو میں بچے کیوں لاتا، مستورات کو کیوں لاتا، میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، میرا راستہ خالی کر دو۔ اگر کوفیوں نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے تو پھر ہم جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے، ہم واپس مدینے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن یزید کے قاصد نے کہا نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہو سکتا، بس یہ دو ہی صورتیں ہیں، ہمیں حکم ملا ہے کہ یا تو حسین کو بیعت پر مجبور کرو یا پھر اس کے ساتھ جنگ کرو، اس کے ساتھ جنگ کی جائے گی، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا اچھا نماز کا وقت ہے، ہمیں نماز پڑھنے دو۔ حضرت امام علی مقام نے اپنے شہزادے سے فرمایا، شہزادہ علی اکبر سے، بیٹا آذان پڑھو۔ جب حضرت سیدنا علی اکبر نے آذان پڑھی ہوگی کربلا کے ریگستان میں، تو خدا کی قسم اگر آل نبی ہو، اولاد علی ہو، حسین کا لخت جگر ہو، شبیہ مصطفیٰ ہو، اس کی زبان پہ آذان کے لفظ آئے ہوں گے، نوجوان ہو، خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، جس کے چہرے سے، جس کے رخ سے والضحیٰ کے وہ انوار چمکتے دمکتے ہوں، حضور کے حسن کا پیکر نظر آتا ہو، جب اس نے آذان دی ہوگی تو صحرائے کربلا کے ذرے ذرے نے بھی آپ کو داد تحسین دی ہوگی، آپ کو خراج عقیدت پیش کی ہوگی۔ آج ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے، جو نیکی کا کام کہو تو شرماتے ہیں، آذان کا کہیں تو شرماتے ہیں، تکبیر کہنے کا، اقامت کا کہیں تو شرماتے ہیں، کسی اور نیکی کے کام کرنے کے بارے میں اسے کہیں تو شرماتا ہے۔ آج کے نوجوان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، وہ بھی تو جوان تھے جنہوں نے تپت صحرا کے اندر، میدان کربلا کے اندر آذان دے کر اللہ رسول کے کلمہ کو بلند کر کے بتا دیا، ارے نوجوان اگر زندگی کو بنانا چاہتا ہے پھر ہمارے نقش قدم پہ چل پڑ، کسی اور کی آذانیں نہ پڑھ، کسی اور کے قصیدے نہ پڑھ، اگر آذانیں بھی پڑھنی ہے، قصیدے بھی پڑھنے ہیں، یا خدا کے پڑھ یا مصطفیٰ کے پڑھ۔ شہزادے سے اذان کہلوائی، خود امام علی مقام مصلی امامت پہ آئے، خود آپ نے امامت فرمائی۔ جب امام علی مقام نے نماز کے لیے تکبیر کہی اور تلاوت شروع فرمائی تو یزید کا جو کرندہ تھا نا، جو اس کے سپاہی لے کر آیا تھا اور ان کا وہ سربراہ تھا، اس نے جب امام علی مقام کی نواس رسول کی زبان سے قرآن سنا تو پھر قرآن سننا تھا کہ اس کا ظاہری نہیں، اس کا باطنی منقلب ہو گیا، انقلاب بپا ہو گیا۔ اس نے یزیدی لباس اتار پھینکا، وضو کر کے امام حسین کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جب امام علی مقام نے نماز مکمل فرمائی، آپ نے جماعت کی طرف توجہ کی، فرما کہاں ہے یزید کا قاصد، یزید کا کرندہ کہاں ہے، اس کا پیغام لانے والا؟ اور کھڑا ہو گیا۔ پہلے کیفیت کچھ اور تھی، اب کیفیت کا یہ عالم ہے، سر جھکا کے، ہاتھ باندھ کے، عجز و نیاز کا مرکع اور مجسمہ بن کر حضرت امام علی مقام کی خدمت میں آنسو بھی بہا رہا ہے، معذرت بھی اور معافی بھی مانگ رہا ہے، اور کہتا ہے اے نواس رسول، شہزادہ بطول مجھے معاف کر دینا، میری گستاخی کو معاف کر دینا۔ آپ نے فرمایا ارے یزید کے قاصد، تو تو جنگ کرنے آیا تھا، تو یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا حسین رب کعبہ کی قسم ہے، قرآن میں نے یزیدیوں کا بھی سنا تھا، پر ان کا اندر جو کالا تھا، ان کا دل جو صاف نہ تھا، زبان سے قرآن پڑھتے تھے، کوئی تاثیر نہیں ہوتی تھی، فرما گلے سے نیچے، حلق سے نیچے ان کا قرآن اترتا ہی نہ تھا۔ حسین خدا کی عزت کی قسم، تیرا قرآن سنا ہے تو دل کے گوشے گوشے میں اتر گیا ہے۔ اللہ
حسین گستاخی بھی معاف کرنا اور اپنے غلاموں میں شامل کرنا، اپنے چاہنے والوں میں شامل کر دیں۔ حضرت امام علی مقام نے پھر کیا فرمایا؟ نام تو کچھ اور تھا، آپ نے فرمایا انت حر من النار۔ آج بھی لوگ منقسم ہیں جی، آج بھی لوگ ڈاواڈول ہیں، پتہ نہیں حق کس طرف ہے، باطل کس طرف ہے، جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ ارے نادانو، یزیدیت اور حسینیت کے درمیان ایک عظیم فاصلہ ہے، اور اس فاصلے کے متعلق خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور امام علی مقام نے اس مقام پر بھی فرمایا۔ جب آقا علیہ السلام کے سامنے وہ مٹی پیش کی گئی، آقا علیہ السلام نے کہ جانواز رسول کی شہادت ہوگی، حضور نے اس مٹی کو دیکھ کر آقا علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے، حضور کے مبارک آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، سرکار آنسو بہانے لگے، اور پھر حضور نے آنسو بہا کر بتا دیا، لوگو مصطفیٰ کا دل جس جماعت کے ساتھ، جس دھڑے کے ساتھ دھڑکتا ہے، مصطفیٰ جس طرف ہیں، فرمایا وہ جماعت حسین ہے، وہ گروہ حسین ہے۔ فرمایا میں آج بھی حسین کی شہادت کو یاد کر کے رو رہا ہوں، اور تمہیں بتا رہا ہوں کہ دامن حسین نہ چھوڑنا۔ حضرات گرامی، پھر امام علی مقام نے بھی بتا دیا، فرمایا انت حر من النار، فرمایا اگر تو جہنم سے آزادی اور جنت کی ٹکٹ چاہتا ہے تو کہیں اور نہیں ہے، جنت کے وارث بھی ہم ہیں، جنت کے مالک بھی ہم ہیں، جنت کے قاسم بھی ہم ہیں۔ پھر سن لے، جنت ادھر نہیں، جنت ادھر ہے، جو ہمارے ساتھ آ جاتا ہے، ہمارا دامن تھام لیتا ہے۔ انت حر من النار، ہم ٹکٹ عطا کر دیتے ہیں کہ وہ جہنم سے آزاد ہے، وہ پکا جنتی ہے۔ حضرات گرامی، امام علی مقام کے یہ تاریخ ساز جملے جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں اور فیصلہ کن ہیں، امام علی مقام نے بتا دیا جنت ہماری ہے، جنت والے ہم ہیں، دوزخ کسی اور کی ہے، دوزخ والے بھی کوئی اور ہیں۔ حضرات گرامی، جب حسینی قرآن پڑھتا ہے نا، وہ صرف لفظ بھی پڑھ لے تو انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔